اللہ کی ذات ہے، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سبق سیکھنے کے واسطے ہمیں دنیا میں پیدا ہوئے تو اب دنیا میں آتا ہمیں اس کے ساتھ ہی دوسرے کو شریک کرے تو یہ دن میں ایسا ہوتا، منگل کو ایسا ہوتا، ہفتے کو ایسا ہوتا، چہارشنبے کو ایسا ہوتا۔ خدا موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں ہے۔ چہارشنبے کے دن مر گیا تو کس کا قصور ہے؟ مرنے والے کا نہیں، اللہ کی طرف سے ہی موت اسے ہے، اللہ کی طرف سے ہی۔ اللہ کی طرف سے موت ہے تو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ڈر جاتی ہیں۔ اب 4 موتیں نکل جاتی ہیں، کون کون مرتی کی اگر بول گئی ان کو لگتا 4 موتیں۔ منگل کے دن 10واں آیا تو چہارشنبے دن زیارتیں آتی ہیں، اگر بول کو منگل کے دن پیر کو جو 10واں کر لے کو منگل کو زیارتیں کر دیتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ وہ میں آیت پڑھا شروع میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ جھوٹ بولتے ہیں تمہیں، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ معاف کر ڈالتا۔ چوری کریں، اللہ معاف کر ڈالتا۔ شراب پئیں، اللہ معاف کر ڈالتا۔ جوا کھیلیں، اللہ معاف کر ڈالتا۔ دوسرے گناہ جتنے بھی کریں تمہیں، نمازاں چھوڑیں، روزے چھوڑیں، قرآن پڑھتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ معاف کر ڈالتا۔ شرک کو کب بھی معاف کرتا نہیں، شرک کو کب بھی معاف کرتا نہیں۔ اس لیے یہ چھوڑ ڈالو۔ ہماری زندگی میں ہمیں اتنی عمروں کو پہنچے ہیں، ہمارے جوانی میں ہمارے ماں باپ رہندے یا ہمارے ساس سسر رہندے، کون کی ایک رہندے خاندان میں رہتے ہیں ایسا شرک کے عقیدے رکھنے والے آج بھی ہیں۔ آپ لوگ ابھی آج اسی وقت توبہ کرو۔ خدا نخواستہ آتے سے مہینے تک کون زندہ رہتی ہیں، کون مرتی ہیں، کسے معلوم؟ مر گئے کر بولے تو شرک کے حالت میں مرے سر کا حساب آتا۔ یہ سب شرکان چھوڑ ڈالنا ہمیں، اسلام میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلا بولے ہیں، لا عدوہ ولا تیرتا ولا حامہ ولا سفر۔ اسلام میں ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی کر عقیدہ رکھنا نہیں، جو بھی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ بات کی مثال، مجھے بخار ہے، میرے پاس کون تو آ کر بیٹھ گیا کر بولے تو اسے بخار میرے طرف سے کر بولنا نہیں۔ ویسا رہے تو مجھے کہاں سے یہ بخار، میرے پاس کہاں سے، اللہ بھیجا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہمیں، بچنا۔ بیمار آدمی کے بازو بیٹھنے وہ سب بھی ذرا پریشانی ہوتی، گندگی ہوتی، اسے ذرا احتیاط کرنا، ذرا ہاتھاں پوچھ لینا، ہاتھاں دھو لینا، پاکی صفائی کرنا۔ لیکن اگر بیماری آ گئی کر بولے تو وہاں جانے کی وجہ سے، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، اسے چھینے کی وجہ سے ایسا عقیدہ رکھنا نہیں۔ گھر میں بیٹھ کے تو میں ایئر کنڈیشن میں مخمل کی نہالی میں بیٹھ کے روم میں بند کر وہاں جان بگڑتا نہیں، وہاں بیمار ہوتا نہیں آدمی۔ بیماری آنا کام بھی آتی نہیں، آنے کا ہے۔ ہاسپٹل میں بیماروں کے ساتھ رہتے بھی، بڑی ہاسپٹل میں آدمی اچھا رہتا۔ اب بڑی ہاسپٹل میں کتنے ڈاکٹراں جاتی ہیں علاج کرنے کے واسطے، ڈاکٹراں زیادہ ہوتی ہیں، بیماراں زیادہ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹراں کہاں زیادہ ہوتی ہیں، پیشنٹاں زیادہ آتے سو۔ ڈاکٹراں زیادہ ہے تو پیشنٹاں زیادہ رہتی ہیں۔ پیشنٹاں کی وجہ سے بیماری آنے کا رہتا تو ڈاکٹراں پورے بیماراں پڑ کے رہنا نہیں، ویسا نہیں ہے۔ اللہ شفا دینے والے ہیں، اللہ بیماری دینے والے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا۔ حضور بولے ہیں، لا عدوہ، ایک کی بیماری ایک کو لگتی نہیں، یہ عقیدہ چھوڑ ڈالو۔ ولا حامہ، جانوراں کے بارے میں عقیدہ رکھتی ہے ہمیں۔ ہاں، بلی دیکھے تو پریشانی، گھر سے باہر نکلی بلی سامنے سے گزری تو اب راستہ ہمارا گزرتا کہ نہیں گزرتا، کہ منزل پر ہمیں پہنچتے کہ نہیں پہنچتے، کہ سفر ہمارا کیسا ہوتا، کہ کوئی بیوہ آدمی آ گئی، نظر آ گئی تو آج بھی ہمارے دلوں میں یہ شرک ہے۔ بیوہ کا منہ دیکھ ڈالی اٹھتی ہے صبح صبح میں، ہمارا کام بنتا کہ بیوہ ہونا وہ عورت کا قصور ہے، اللہ کی طرف سے اس کے شوہر کو موت آئی، انہیں مر گیا۔ ہمیں اسے منحوس سمجھنا، بری نظر سے دیکھنا، گری ہوئی نظر سے دیکھنا، یہ کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ یہ جانوراں کے بارے میں فال رکھنا، گھگو ہے، گھگو جسے الو بولتے ہیں، کیا ہے یہ عقیدہ اس کے بارے میں؟ کسی دکان کے اوپر، کسی گھر کے اوپر بیٹھ گیا تو 6 مہینے دلندراگی کرتے ہیں۔ وہ جانور میں ہے دلندراگی، سب سے بڑے دلندر انہیں ہتا گھر والا، انہیں نماز پڑھتا نہیں ہتا، انہیں روزہ رکھتا نہیں ہتا، انہیں جو انہیں کا چہرے پہ داڑھی رکھا نہیں ہتا، انہیں سچ بولتا نہیں ہتا، ایمانداری اس کے پاس نہیں رہتی، قرآن انہیں نہیں پڑھتا رہتا، سب سے بڑے۔ دیکھو، ایک گھر میں کوئی بے نمازی ہے، ایک گھر میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس بے نمازی کی وجہ سے
ادھر بازو کے 20 گھر میں ادھر بازو کے 20 گھر میں دلندراگی ہے کہتے ایک بے نمازی کی وجہ سے ادھر 20 گھر میں ادھر 40 گھر میں کیا ہے دلندراگی اترتی کہتے اب وہ خود وہ دلندر کے گھر میں کتنی دلندراگی رہنا جس گھر میں بے نمازی ہے ایک جنا رہا تو یہ حال ہے 2 جنے ہیں پورے گھر والے بے نمازیں ہیں تو وہ گھر میں برکت اور کہاں سے آتی آپ لوگ سب نمازاں پڑھتے ہیں انصاف سے بولو صحیح بولنا ہاں 5 وقت کتنے نمازاں پڑھتی 1 2 5 کیا نامہ بولو نمازاں کے فجر ظہر عصر مغرب عشاء دیکھو کام آنے والی چیز یہ 600 ہمارے کام ہمارے باتاں ہمارے غیبتاں ہمارے چاڑیاں ہمارے کھانا پینا یہ سب کچھ کام نہیں آتا پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوتا نماز کی پابندی کرو یہ سب تم لوگ بٹھا کو بولنے کا مقصد کیا ہے ٹائم پاس کو ہنسانے کے واسطے کیا بھی نہیں نمازوں کی پابندی کرو ہمیں دنیا میں آئی عبادت کے واسطے اور سب سے بڑی عبادت نماز ہے نماز کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں کتنی پابندی ہے نماز کی کھڑ کو پڑھ سکیں نہیں تو بیٹھ کر پڑھو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو اشارے سے پڑھو لیکن معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں پانی میں ہاتھ ڈالے تو جان بگڑ جاتا تیمم کر کو نماز پڑھو لیکن نماز معاف نہیں ہے اتنی تاکید ہے آج ہمارے کانا میں جو بھی چڑھتی اذان ہوتی ہے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے نہیں نمازیں پڑھو نمازوں کو قائم کرو ہمارے دل میں ایمان پیدا ہوتا نور پیدا ہوتا شرک ختم ہو جاتا تو یہ جو مہینے سے ہمیں گزرتے ہیں یہ سب عقیدے نہیں رکھنا ولا سفر اور آخری بات کیا بولے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کو منحوس سمجھو نہ کو اس میں برکت ہے اس میں کامیابی ہے آج بھی ہم لوگ آدمیاں پوچھتے سفر کا مہینہ چلتا ہے شادی فکس کرے جا کیا منگنا کرے جا کیا دکان کھولے جا کیا گھر بدلے جا کیا گھر اوپننگ کرے جا کیا کئی کیا پریشانی کیا ہے نہیں کرنے کی بات کیا ہے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کبھی بھی کر سکتی شادی کبھی بھی کر سکتی دکان کبھی کھول سکتی گھر کبھی بدل سکتی یہ 13 دنوں میں کیا ہے پریشانی تم کو ایسا عقیدہ بن گیا ہے آج بھی ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی ڈرنا نہیں ہمیں جس گھر میں بھی جاتے ہیں وہاں نیک عمل کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں آج گھروں میں قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے قرآن رکھنا بھی پسند کرتے نہیں کس کے تو گھر میں جو مالدار ہیں تمہارے گھر میں قرآن رہیں گے انشاءاللہ لیکن بہت سارے مائیں بہنیں ہماری عورتیں اپنے محلے کے بچوں کے ہنسی بول کو بھیجتی ہم نہ کو مسجدوں کے اماموں کو مدرسے میں حضرتوں کے پاس بول کو بھیجتی آگے پوچھتا ایک بچہ ہمارے گلی میں ایک عورت پوچھتی ہے گھر میں قرآن ہی گتے قرآن ہو گئی گتے کیا کی گتے کدھر کی گتے مدرسے میں رکھنا نہیں مسجد میں رکھنا اور پوچھتے ہیں کئی کو مسجد میں مدرسے میں رکھنا گھر میں کئی کو نہیں رکھنا گھر میں رکھنے کے چیزاں گھر سے نکال آتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے اگر بولے تو قرآن کو اللہ کے کلام کو اللہ کی کتاب کو گھراں سے نکال ڈالتا ہے کئی کو مسلمان کے دل میں خیال بھی نہیں آنا ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن کو پڑھنا ہمیں اگر بول کو خیال بھی آنا نہیں ایک چیز کو دیکھتے ہیں اب تو مجھے ہر مہینہ دیکھتے ہیں یاد ہمیں آگ بیٹھتی ہے آگے بولنے والے نو کر بول کو سمجھتے ہیں نہیں دیکھے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تو کیا ہوتی تمہیں بھول جاتی جو آگ بولتے رہتی ہوں اس کا چہرہ ذہن میں رہتا ہوتا نا انسان کی فطرت وہ جو چیز سامنے ہے اسے یاد رکھتا جو نہیں ہے اسے بھول جاتا آہستہ آہستہ ویسا قرآن کو ہمیں دیکھتے رہے قرآن اللہ کی کتاب کر کو یاد رہتا قرآن گھر میں نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کی توفیق بھی ہوتی نہیں ایسے حرکتیں کرو نہ کو مسجدوں کو بھیجنا مدرسہ کو بھیجنا گھراں میں رکھو پڑھو پڑھنے کی فکر کرو گھراں سے نکالنے کی فکر کرو نہ کو اب گھر میں قرآن بھی نہیں ہے تو اللہ کی برکت کہاں سے آئے گی اللہ کا کلام جس گھر میں نہیں ہے اس گھر میں قرآن کلام نہیں اس گھر میں برکت آتی نہیں آتی اس لیے قرآن پرانا ہو گیا ہے پھٹ گئی ورقہ نیا لا کو ہی یہ پرانے قرآن کو کیا کرنا اور پوچھے تو بول سکتی اسے مٹھی میں دفنانا کی انہیں پانی میں پاک پانی میں بہانا کی وہ الگ بات ہے گھر میں تم نہ کو آڑا پڑتا ہے ویسے ٹائم پر تمہیں جو نہیں بہت بڑی دلیل آئے گی نحوست لعنت اترتی اللہ تعالیٰ کی جس گھر میں قرآن رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں لوگ اس لیے شرک نہیں کرنا اللہ کبھی معاف نہیں کرتا آج ہم لوگ معافی مانگنے کی توبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے کئی کر بولے تو سب اس کے اندر شامل ہیں ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی جو ہے نہیں کہ ہماری زندگی میں یہ عمل ہوا رہتا شرک کا عمل
13 तेज़ियाँ का, दुल्हनों को जो है कि दुल्हा नौजवान से मर्दबाने से छपाने का और मिलने नहीं देने का। और ऐसा बदले तो क्या होता कि घर बदले तो क्या होता कि दुकान खोले तो क्या होता कि शादी रखे तो क्या होता की कर बोलो। हम में से हर कोई कर को है नहीं है, इंसाफ से बोलना कर को है, इसलिए शिरक है, इसे शिरक बोलते हैं। इसे माफ़ी मांगना ये कब है? देखो दुनिया से ऐसा चल गई, तुम्हें सारे गुनाह हमारे नामा अमल में है। नमाज नहीं पढ़े सो, रोज़ा नहीं रखे सो, कुरान नहीं पढ़े सो, झूठ बोले सो, सब भी है। अल्लाह ताला उसकी सज़ा देने के वास्ते सबको क्या करते हैं? अल्लाह ताला दोज़ख में डाल दें। दोज़ख में डाल को ये माफ़ नहीं कर, दुनिया में माफ़ी चाह लेने सर का चल जाती है। देखो दुनिया से आजकल किसी भी तौबा करने की भी मोहलत देता नहीं अल्लाह, उठे उठे बैठे बैठे उठा लेता है। पहले बीमारा पड़ गो सकरात 6 महीने 3 महीने लगते थी, मरते नहीं थी आदमी। वैसे टाइम पर क्या करता? मौत के तकलीफ से आदमी माफ़ी मांग लेता था, पाक हो जाता था। अब ऐसे सकराता लगते भी नहीं, कौन खाटा में पड़ते भी नहीं, सब चल जाते हैं, स्पॉट पर चल जाते हैं। बहुत बुरी मौत वो, हमें समझते हैं अच्छी मौत वो, किसका भी हाथ लगा नहीं कर बोल को, लेकिन मरने के बाद हम लोग को बहुत मालूम होता अच्छी मौत है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वैसी मौत अगर चाहना है हम लोग को, रोज़ाना सोने के वक्त में माफ़ी मांग लेगा, तौबा कर ले, सो जाना। वैसी मौत आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, चलो भी जान दे, किसी को तकलीफ दिए नहीं। कई को तुम्हें पड़ गया तो खाट पर कौन देखा नहीं देखा, वो एक जो है नहीं नापाकी की हालत में कहीं को रहना, चल जाना अच्छी बात है। आगे की पीछे की, अच्छे की बुरे की, बीमार पड़ गई की, सेहतमंद की हालत में की, लेकिन तौबा के बगैर जाना, माफ़ी मांगे बगैर जाना बहुत बड़ी अफसोस और पछतावे की बात है। इसलिए हर रोज़ सोने के वक्त में डर वज़ू कर को सो जाओ। कितना आसान काम है, कितना आसान काम है। रात को सोते पर कौन कौन वज़ू से सोती? माँ कौन सोती नहीं? हमें हाँ सोती अल्हम्दुलिल्लाह, सब जने सोना। वज़ू बनाने में क्या परेशानी है? कौन सी हालत में भी हमें वज़ू बना सकती, पाक हालत में बना सकती। महीने की जो ख़ास तारीख आती उस वक्त में भी हमें वज़ू बना को सो सकती। हमें क्या की समझ जाती है उस टाइम पर हमें क्या भी करना नहीं कर बोल को। देखो जो नापाकी की हालत थी महीने के ख़ास दिन औरत के पर, उस टाइम को नमाज भी कुरान एक पढ़ना नहीं सो, बाकी के सब जिक्र कर सकती, दरूद पढ़ सकती, ला इलाहा कलमा पढ़ सकती, जिक्र कर सकती, वज़ू बना सकती, वज़ू कर को अल्लाह अल्लाह कर अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर सकती। लेकिन नहीं करते हैं हमारी माँ बहन, आज़ाद हो जाती, छुट्टी मिल गई हम लोग 8 दिन की, 6 दिन की, 10 दिन की कर बोल को, अभी क्या भी नहीं करते। बावज़ू सोना चाहिए। अगर कोई औरत या मर्द, कोई भी मुसलमान रात में सोने के वक्त में वज़ू कर लेकर सोता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर एक फ़रिश्ता मुक़र्रर कर डालती। वो फ़रिश्ता रात भर उसके हक़ में दुआ करता था, इस्तिग़फ़ार करता था, तस्बीह पढ़ता है। तो कौन फ़रिश्ता? लेकिन सवाब किसे देते हैं? अल्लाह ताला ये सोने वाले आदमी को देते हैं। हालांकि सोता है उन्हें वज़ू कर लेकर सोया तो भी उसकी नींद को भी अल्लाह ताला किस में शुमार करते हैं? इबादत में शुमार करते हैं। क्या प्यारा अल्लाह है देखो हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रहमान है, रहीम है, मेहरबान है। रहमान का माना क्या? मेहरबानी करने वाला। रहीम का माना क्या? रहम करने वाला। इबादत नहीं करते हैं, खा को आराम से सोते हैं, लेकिन वो सोना अगर वज़ू के साथ है तो वो सोने को भी अल्लाह ताला किस में शुमार करते हैं? इबादत में शुमार करते हैं। सुभान अल्लाह बोलो। रात का सोना भी इबादत में शुमार होता है। कितनी बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला की, कितना बड़ा रहम करम है। उठ को पढ़ो कहता नहीं, उठ गई नींद होशियार हो गई, 2 रकात पढ़ लो तहज्जुद की, सवाब मिलता। लेकिन नहीं है तो वज़ू की हालत में सोए वास्ते तुमने को सवाब मिलता था, नींद को नींद भी हो गई, सवाब को सवाब भी मिल गया। सुभान अल्लाह। तो अमल करो, आज शिरक से तौबा कर लो। रात को सोने के वक्त में वज़ू के साथ सोने की फिक्र करो। तुम्हें भी, तुम्हारे बच्चों को भी, तुम्हारे शौहरों को भी, मर्द बाने को भी, बच्चों को, सबको भी आदत डालो। तुम्हें गए तो बस जन्नत में उन्हें जाना नहीं, हाँ भाई सबको ले को जाना। एक माहौल बन जाता इसका। एक दिन भी नागा नहीं करो, तुम्हारा जान अच्छा रहते नहीं अच्छा रहते, कम से कम हल्का सा वज़ू बना दो। बुखार आ गई है, पूरा वज़ू नहीं कर सकते, तुम्हें ठंड काला है, तो कम से कम एक बार चेहरे के ऊपर भीगा हाथ फैल लो, 2 हाथ धो लो, खाली पवान धो लो, पौसर का मसा कर लो, कुल्ली करना, नाक में पानी लेना, गरगरा करने की ज़रूरत नहीं। इसे फ़र्ज़ी वज़ू करती, खाली वज़ू के 4 फ़र्ज़ा ही ना, फ़र्ज़ा कर लेते भी वज़ू के हिसाब में आता। हाँ जान अच्छा है, तंदुरुस्ती है, पूरा वज़ू कर लो। 1 मिनट का काम, क्या परेशानी है?
تو باوضو سویا کرو، رات ساری تمہاری عبادت میں جو ہے گزرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں دیکھو، اس مہینے کو جو شرک اب تک ہوا ہے معافی چاہ لو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کر لو، آئندہ ایسا نہیں کرتے، اللہ کو گناہ روکو، آنسو بہا کو معافی مانگ لو، اب بھی اس مجلس میں توبہ کر لو، اللہ ہمیں کبھی بھی جو ہے نہیں کرنے، اب تک جو شرک ہوا ہے معاف کر دو اللہ رب کو، توبہ کر لو۔ اور دوسری بات، اس مہینے میں دیکھو آخری چہارشنبہ، گئے مہینے میں روٹیاں چھوڑی، ہاں روٹیاں محرم میں، ابھی اس مہینے میں کیا ہے آخری چہارشنبہ کر گیا تھا، کب ہے آخری چہارشنبہ معلوم ہوتا ہے، چپ کے بولو نا، نہیں معلوم ہوتا سب کو معلوم ہوتا، آخری چہارشنبہ سب کو معلوم ہوتا، ہم نہ کو غیروں کو بھی معلوم ہوتا۔ کیا کرتے ہیں آخری چہارشنبے میں؟ ہریالی کھندل لے جاتے ہیں، کئی کو ہریالی کھندل نہ سو، اب میں کیا کہے گی، جھوٹے قصے سنا دیں، جھوٹے قصے، کیا کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تھی، کہتے بیمار ہوئے تھے، کہتے وہ چہارشنبے کو جو ہے نہیں گیا، ذرا صحت ہوئی تھی، کہتے صحت ہوئی سے ذرا باہر نکل کو چہل قدمی کری، کہتے ہریالی کھندلی کہتے جا کو، پھر اس کے بعد جو ہے نہیں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ ہو جاتی وفات میں۔ یہ آخری چہارشنبہ تھا، ہریالی کھندلے تو ہمیں ہریالی کھندل لے جاتے سو، نماز پڑھو کر بولے سے نماز نہ پڑھتے نہیں، یہ سنت آگے پر اچھا عمل کرتے، میٹھا کھانا سنت کہتے، میٹھا کھاتے شدیت میں، دعوت قبول کرنا سنت ہے، دعوت آن دیے تو جاؤ اچھا کھا کر آتی، آخری جشن میں جاؤ ہریالی کھندلنا سنت کر بولتی، یہ سب غلط ہے، بے بنیاد باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، گناہ ہے گناہ، اس کے بہانے سے کہاں کی جاگو، کچرے میں، دھولا میں، وہ بغیچہ میں، وہ امریا میں، وہ درگاہ کے پاس، وہ سدوٹ جاگو، پکا کو کھا کو، بلائیں محلے کو آ جاتی، وہاں جانے کے بعد وہ جگہیں کیسے رہتی کہ بلائیں والے رہتی کہ کون کس کی نظر پڑتی کہ پاک آدمی کی کہ ناپاک آدمی کی، وہ زمین پاک رہتی کہ ناپاک رہتی کہ کیسے کیسے آدمی آ کو رہتی، وہاں پی کو کھا کو رہتی کہ پتے کھیل کو رہتی کہ جوا کھیل کو رہتی کہ شراباں پی کو رہتی کہ، ویسے جگہ میں ہمارے ماں بہنیں جاگو، سج دھج کو جاگو، پھولاں لگا لے گو، کھچڑی کی بغیر کھانا کی پکا لے، وہاں کھا گو، شام کو آتی درد اٹھتا ان کو پیٹ میں کی، کہاں کی سر میں کی درد اٹھتا، اب دوسرے دن ہسپتالوں کے حوالے، بلایا محلے کا آگے نہیں، کون جاؤ تم نہ یہ کرو کر بولے ہے، یہ پریشانی، یہ شرک ہے، یہ سب کچھ اسے اب ختم کر ڈالنا ہے، بالکل ختم کرنا ہے، جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر چلے ہیں وہ طریقہ ہم جنت میں لے جاتا ہے، جو طریقہ شیطان کے راستے پر ہمیں چلتے ہیں وہ جہنم میں لے جاتا ہے، اب ہمیں جنت میں جاتی ہیں، دوزخ میں جاتی ہیں، جنت میں جانا ہے ہم سب کو انشاءاللہ، جنت میں جانا ہے تو حضور کے طریقے پر، اللہ کے طریقے پر ہم کو چلنا ہے، آخر چہارشنبے کا کوئی حیثیت نہیں ہے، بول لے تو بول لے مولوی صاحب آگے ہتے سچ بیان کر بول کو، پھر تمہیں جانے جائیں گے، تمہارے گھر میں کون تو جانے جائیں گے، کیا لے ایک بار جا کے آ جائیں گے، توبہ کر لیں گے، توبہ کی توفیق ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ کسے معلوم، اس لیے ایسی ہمت کرو نہ کو، بول لے تو بول لے، ہمارا کام ہمیں کریں گے، جا کو آ جائیں گے، ہمیں پھر کب کا تو جب جاتے ہیں کہ ہمیں ایک بار جا کے آ جائیں گے، ایسا بالکل بھی خیال کرو نہ کو، سمجھ میں آتا ہے ماں، کھلا اس مہینے کے بارے میں اور آخری چہارشنبے کے بارے میں آپ ماؤں بہنوں کے سامنے یہ بات تمہیں دوسرے کو بھی پہنچانا، تمہیں یہاں پر تقریباً کتنے 100 آدمیاں ہی بیکواں ہی ہمارے ماں بہنیں ہی، تمہاری ایک آدمی تمہیں ایک گھر کو بولے تھے بھی اب ایک ڈبل ہوا تھا، 350 400 گھرا میں ایک بات پہنچتی، اس کا اجر تمنا کو بھی ملتا، ہم کو بھی ملتا، جو عمل کرتے ہیں ان کو بھی ملتا، ایسا سے دین پھیلا سو حضور کے زمانے سے لے کو اب تک ہو، اگر وہ لوگ نہیں پہنچائے رہتے صحابیاں تو ہمارے تک انہیں دین ایمان پہنچا نہیں ہوتا، انہوں ایسا کھا لے کو کھجا لے کو چل گئے تھے دنیا سے تو ہمارے تک دین ایمان نہیں پہنچا تھا، ہمیں کہاں رہتے تھے گی، کوسی دیول میں رہتے تھے گی، کوسی مندر میں رہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ بچایا ہم لوگ، کیوں؟ انہوں نے محنت کی ہے دین کے اوپر، ہمیں بھی ہے نہیں کہ اس کے اوپر محنت، یہ باتوں کو آگے بڑھانا، گئے مہینے میں کیا بولی، یہ مہینے کیا بولی، اب یہ مہینے میں جو باتیں بولا ہوں انشاءاللہ اگلے مہینے میں ایک جھلک میں پوچھتا ہوں، بولنا کیا باتیں چلی گئے مہینے میں، شرک کے بارے میں، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، یاد رکھو، جھوٹ کی، غیبت کی، زنا کی، شراب کی سزا، اور اگر توبہ کرے نہیں، معافی مانگے نہیں، مر کو چلے گئے تو اللہ تعالیٰ یہ جو گناہ ہوئے ہی ہمارے سے، نماز چھوڑنے کے، روزے چھوڑنے کے، اس کا سزا دے کو آخر میں اپنے فضل سے جنت میں داخل فرماتی، اپنے فضل سے، لیکن انہیں زندگی میں شرک بھی کرتا تھا، جادو کرتا تھا،
जादू करना भी, कराना भी, ये भी शिरक है, याद रखो। ये भी बल्ला की बला हो गई है, इसके बारे में अगली बार बोलेंगे, अब टाइम नहीं है। लेकिन ये अकीदा जो है हमारा, ये दुरुस्त होना। हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है। हमारा खालिक अल्लाह है, हमारा मालिक अल्लाह है, हमारा राज़िक अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है, हयात देने वाला अल्लाह है, नफ़ा देने वाला अल्लाह है, नुकसान देने वाला अल्लाह है, बीमारी देने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है, माल देने वाला अल्लाह है, माल छीनने वाला भी अल्लाह है, इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह है, ज़िल्लत देने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह ही की ज़ात ऐसी है जो हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाली है। ये अक़ीदा हमारे दिल में रहना। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं तुम्हारा रब एक ही अल्लाह है। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, उसके सिवा कोई भी माबूद नहीं है, वही मेहरबान करने वाला है, वही रहम करने वाला है। यहूदियाँ है ना, यहूदियाँ, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, उन्होंने क्या बोलते हैं, एक पैगंबर गुजरे, उनका नाम उज़ैर, क्या नाम, उज़ैर को अल्लाह का बेटा बोलते थे। अल्लाह को बेटे ही, बीवियाँ हैं, बेटियाँ ही, इसके क्या तो ख़ानदान है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई शरीक नहीं, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। और ईसाइयाँ क्या बोलते हैं, नसरानियाँ क्या बोलते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बोलते हैं। यहूदियाँ उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बोलती, ईसाइयाँ ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बोलती, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह की बीवी बोलती। इन तीन जने मिलकर अल्लाह करोड़ बोलते। ये सही है, गलत है? ये गलत है। उनके तरीक़े पर चलना भी गलत है, उनके अक़ीदे पर चलना, उनके तरीक़े पर भी चलना। ये कटिंगा गिटंगा कराना सब उनका तरीक़ा। दिमाग अगाड़ी में उनकी 1 रुपया रखा कर दे, कटिंग ऑफर 3 दिन 1 रुपया। पूरे बच्चे हमारे मुसलमाना की जागो वो जानवरों की कटिंग करा ले गए। कई को अगर बोले तो 1 रुपये की करे, वो 1 रुपये में अच्छी कटिंग करा ले गए तो उन्हें करता नहीं हजाम हो, उन्हें बोला नहीं है मैं ऐसी कटिंग करता हूँ 1 रुपये में, खाली कटिंग 1 रुपया करो रखे हैं उन्हें। हमारे बच्चे जागो है नहीं कि क्या करे हैं। हमारे पास पढ़ने आने वाले बच्चे, कितना अफसोस होता, मेरे पास पढ़ने आने वाले बच्चे, एक बच्चा जागो ऐसी कटिंग करा लेगा, बोले ऐसी कटिंग कराना को पूरे बाल बराबर कर लेगा। जा ये जानवर की कटिंग कर रहे थे, मैं बिठा लेता नहीं, मदरसा छोड़ डाला उन्हें, लेकिन कटिंग बराबर कर लेगा या नहीं। कितने अफसोस की बात है। क्या उनके अम्मा बाप को दिखाया नहीं? माँ बाप डांट को भेज सकते नहीं? कुरान बढ़को, अल्लाह का दीन बढ़को, ईमान बढ़को, अल्लाह के अहकाम बढ़को, ये जानवरों के तरीके पर चलना हम ना कुछ ज़्यादा है, बोलो अहम है। इसलिए प्यारे माओ बहनों, बच्चों के ऊपर अच्छा ख्याल करो, अच्छी तरबियत करो, दीन के हिसाब से करो। ख़ास तौर से ये कटिंगा गिटिंगा सब भी उन्हें बोलता नहीं ऐसी कटिंग कर, बोल को खाली एक फ़ोटो लगा कर रखता, वो फ़ोटो में 10 रकम की कटिंग आते, हमें जाग नहीं करते, वो कटिंग कराओ ये कटिंग कराओ, बोल को हमें करा लेगा, उसे पैसे आता हजाम को, उन्हें कोसी हंदे करवा था, उसे क्या फ़र्क पड़ता। हमें लोग इतना हलपते ही ऐसा करो न को, ऐसा करो न को, ये घुसता नहीं भेजा में, खाली फ़ोटो देख ले को हमें आकर उसके ऊपर अमल कर डाल दें, ये कटिंग होना, ये कटिंग होना, ये स्टाइल की कटिंग होना कर बोलो। इतना हलपते हैं, ये घुसते नहीं भेजा में। क्यों ऐसा? शैतान दुनियादारी हमारे दिल दिमाग के ऊपर सवार हो गया है। इसलिए अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, खुद के बारे में भी और अपनी औलाद के बारे में भी, और शिरक से बचो। अल्लाह को एक जानो, एक अल्लाह है, वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। ये अकीदा रखो। तुम्हें दुनिया से चल गए, हमें दुनिया से चल गए, अल्लाह ताला रहम कर को हमारे ऊपर जन्नत में भेज डाल सकता है इंशाअल्लाह ताला। अमल करते हैं इसके ऊपर इंशाअल्लाह। देखो तुम्हारी ज़िंदगी में अब तक जो शिरक हुआ है उससे माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, बोलो अब भी बोलो या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में जो शिरक हुआ है, जो कुफर हुआ है, उसको तो माफ़ फरमा। जानकर जो शिरक हुआ है उसको भी माफ़ फरमा, अनजाने में जो शिरक हुआ है उसको भी माफ़ फरमा। ये एक बात बोल मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जब देखो शिरक आगो बहुत नाजुक चीज़ इंसान के दिल में बड़ा खामोशी से दाखिल होया था, खामोशी से दिखता नहीं, मालूम होता नहीं। हुजूर मिसाल दिए ही, जैसे रात के अंधेरे में काले पहाड़ को काली चिमटी चलती से किसे तो मालूम होता, किससे मालूम? उससे भी नाजुक तरीके से शिरक इंसान के दिल में दाखिल होया था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु एक बहुत बड़े सहाबी है ना, मालूम हमारे नबी के साथी भी होते हैं, हमारे नबी के ससरे भी होते हैं, हज़रत आयशा के बाबा है ना, बीबी आयशा के। इन्होंने पूछती हुजूर कैसा हुजूर शिरक दाखिल हो गया तो कैसा हुजूर, हमें जन्नत में जा सकते हैं क्या हुजूर?
اسے بچنے کا کیا تو راستہ بتاؤ حضور. ایک دشمن سامنے دکھتا ہے کہ تو لڑے جا, مقابلہ کرے جا, ہمیں بچے جا, تو ہمارا مارتی گی نہ مرتی گی. دکھتا نہیں تو دشمن سے کیسا بچنا حضور؟ کیا دعا سکھاتے ہیں حضور؟ سنو, غور سے سنو. ہم نہ کو سب کو معلوم ہی ہے میرے خیال سے, لیکن یہ دعا اس کے لیے ہے کیا ہم نہ وہ معلوم نہیں. وہ دعا کیا ہے معلوم؟ اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرکا بکا شیئا وانا اعلم بہ واستغفرکا لما لا اعلم بہ. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ پنجم کلمہ ہے. نہیں, 5 کلمہ میں سے 5واں کلمہ نہیں ہے. یہ دعا کون سکھائے سو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کفر سے بچنے کے واسطے, شرک سے بچنے کے واسطے سکھائے سو ہے. ہم نہ کو ہمارے ماں بچپنا میں سکھا دال کو 5 کلمے سکھاتی ہیں, رات کو سونے ٹائم پڑھا کو سلاتی, ایمان مجمل ایمان. آج کل کی مائیں ایسا کرتی ہیں. آج کل کی مائیں فونا دیکھو سلاتی ہیں بچوں کو, فونا دیکھو سلاتی ہیں, فونا دیکھو اٹھاتی ہیں. انہیں رویا تو فون, انہیں چیخا تو فون, انہیں چلایا تو فون. اسے اللہ رسول کا نام تک یاد نہیں ہے. اسے اس کے سے بیماریاں آتی ہیں, اندھے آتی ہیں, بچے رگاں کی بیماریاں, ہنکاں کی بیماریاں, روشنیاں چل جاتی ہیں, اس کے پیچھے پھر لیتے ہیں ہاسپٹل میں. خدا کے واسطے اللہ سے ڈرو. یہ 5واں کلمہ روزانہ پڑھتے رہو. جو آدمی اس کو روزانہ سوتے خود پڑھ کو سوتا ہے, اس کے دل میں شرک داخل نہیں ہوتا. ایسی فضیلت ہے اس کی. روز سونے کے ٹیمپو 5 کلمے پڑھ کو سونا, آیت الکرسی پڑھ کو سونا, آمنا رسول کی دعائیں ہیں وہ پڑھ کو سونا, وضو بنا لے کے سونا, سرما لگا لے کو سونا, سیدھے طرف سونا, سونے کی دعا پڑھ کو سونا, اللہم بسمک اموت واحیا, کلمہ پڑھ کو سونا. اگر نیند کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے تو پاک حالت میں کلمے کے ساتھ, وضو کے ساتھ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتی. نہیں کرو بولے تو ناپاکی کی حالت میں داخل ہوتی, حاضر ہوتی. اللہ سے دعا کرو, اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے, کفر سے بچائے, اور خاتمہ بالخیر فرمائے. ایمان کے ساتھ جینے کی, ایمان کے ساتھ مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بولو زور سے. درود شریف پڑھ لو, دعا درود پڑھ لو, دعا کر لیں گے. اللہ قبول کرے, اللہ قبول کرے. کیا نام ہے؟ شریف کا. اللہ قبول کرے. دعا کر لیں گے. اللہم لک الحمد و لک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ, اے پاک پروردگار, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. دین کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں, جان کر انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں سب کو معاف فرما. اے اللہ, زندگی کا جتنا بھی حصہ باقی ہے پروردگار نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, سب سے پہلے ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اس کے بعد قرآن پاک پڑھنے کی, دن رات پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, سنتوں کی پابندی نصیب فرما, ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما, روزی روٹی میں برکت عطا فرما, کمائیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ, ہم کو حلال روزی نصیب فرما, حرام کے دانے دانے سے ہماری اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ, سچائی پر قائم فرما. اے اللہ, جھوٹ سے, غیبت سے, چاڑی چغلی سے, اے اللہ, ہر برائی سے ہماری زبان کی حفاظت فرما. اے اللہ, تیرا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما, تیری یاد میں رونے کے آنسو بہانے کی ہم کو توفیق عطا فرما. دینداری, ایمانداری نصیب فرما, تقوی پرہیزگاری نصیب فرما. ہر کفر اور شرک والے عمل سے ہمارے تمام مسلمانوں کی, مردوں کی, عورتوں کی, خواتین کی, سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, کامل ایمان ہم کو نصیب فرما, ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما, کلمے والی زندگی نصیب فرما, کلمے والی موت ہم کو نصیب فرما. مرنے کے وقت میں زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. اے اللہ, ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما, اس دنیا میں امن قائم فرما, خاص طور سے ہمارے اس ملک میں امن نصیب فرما. اے اللہ, یہ ظالم حکومت کو ختم فرما, انصاف کرنے والی حکومت کو قائم فرما. اے اللہ, مسلمانوں کی اصلاح فرما. اے اللہ, جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہے اللہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. ہم نے تیری یاد کو بھول دیا ہے. اے اللہ, تیری عبادت کو ہم نے اے اللہ بھول گئے ہیں. اے اللہ, ہم کو صحیح معنوں میں عبادت کرنے والا بنا. اے اللہ, صحیح معنوں میں تیری بندگی کرنے والا بنا. اے اللہ, ہمارے حق میں
خیر کے فیصلے فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس سوسائٹی والوں کو قبول فرما، ان کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو جذبہ لے کر یہ جو شوق سے اے اللہ تیری مخلوق کی خدمت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کی محنتوں کو بے حد بے انتہا قبول فرما۔ اس میں جو بھی حضرات اے اللہ حصہ لیتے ہیں، مالی اعتبار سے ہو یا وقت کے اعتبار سے ہو، ان کے قیمتی اوقات کو نکال کر یہاں آ کر خدمت میں حصہ لیتے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مالی اعتبار سے مدد کرتے ہیں، اللہ ان کے جان و مال میں برکت عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور جو بھی ڈاکٹر حضرات یہاں اگر علاج کے طور پر آ کر اے اللہ وقت دیتے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو بھی، خدمات کو بھی قبول فرما، ان کے حق میں بھی نیک ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہسپتال کے لیے مدد کر رہے ہیں، اے اللہ ان حضرات کے لیے بھی اے اللہ ہم آپ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مال میں، منال میں، آل میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ صحت و عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو قرضہ میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ عزت کی زندگی نصیب فرما، ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالمین کو ہلاک و تباہ برباد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اچھے اخلاق نصیب فرما۔ اے اللہ برے اخلاق سے، بری عادتوں سے، بری صحبتوں سے ہمارے نوجوان بچوں کی، بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ موبائل کی نحوست سے، اس کی برائی سے، اس کے نقصانات سے ماں بہنوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی نصیب فرما۔ اے اللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اس کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو لڑکیاں بن بیاہی گھروں میں بیٹھی ہوئے، اللہ ان کے حق میں خیر کے جوڑے نصیب فرما، اچھے جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں کو اے اللہ اپنے اولاد کے شادی بیاہ کے وقت میں جوڑا جہیز لینے سے اے اللہ پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، بچنے کی توفیق عطا فرما، سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرما، سادے سیدھے طریقے پر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خاص طور سے پھر آپ کے دربار میں گزارش ہے کہ اے اللہ شرک سے، کفر سے بچا کر ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، کامل ایمان ہم کو نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔